ارکان ایمان ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان. زبان سے تو اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے، لیکن عمل سے انسان اللہ پر ایمان کے دعوے کے اوپر پورا نہیں اتر سکتا. ایمان کا دعویٰ تو ہوتا ہے، حضرت رسول اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے، تمام انبیاء پر ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے، لیکن انسان صرف زبانی طور پر ان دعووں کے اوپر ان کا اقرار کرنے والا ہوتا ہے، ان کا اعلان کرنے والا ہوتا ہے، عمل کے ذریعے ان دعووں کو پورا نہیں کرتا. کہنے کو تو اللہ تبارک و تعالی انسان، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، رزق کی باری آتی ہے غیر اللہ کے در سے جا کر مانگتے ہیں. اس بات کا دعویٰ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، لیکن اولاد کو مانگا جاتا ہے غیر اللہ کے در سے جا کر، اولاد کو مانگا جاتا ہے. نظر و نیاز دی جاتی ہیں غیر اللہ کے لیے دی جاتی ہیں، سبیلیں دی جاتی ہیں غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہیں، قربانیاں صدقہ و خیرات کیے جاتے ہیں غیر اللہ کے نام پر کیے جاتے ہیں. جس وقت ارکان ایمان اور ارکان اسلام میں انسان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. اب چاہے وہ فرد کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاشرے کا مسئلہ ہو. احباب گرامی، ارکان ایمان، ارکان اسلام پر ہمیں کار بند ہونا ہے، ثابت قدم ہونا ہے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا، اللہ کے نبی مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے جس عمل کو میں بڑی مضبوطی سے تھام لوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قل ربی اللہ ثم استقم، تم کہو میرا رب وہ اللہ ہے، ثم استقم، پھر اس کے اوپر ثابت قدم ہو جاؤ، استقامت کو اختیار کر لو، متزلزل نہیں ہونا، کمزور نہیں ہونا. جب اللہ کو رب مانا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہی ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اللہ رب العزت سے ہی دعا کرنی ہے، مناجات کرنی ہے. غیر اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو نہیں پھیلانا، غیر اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو نہیں پھیلانا. جب بھی انسان اللہ رب العزت کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ہدایت کو، اس بندے سے رحمت کو، انعام کو اللہ تبارک و تعالی سلب کر لیتے ہیں. ایمان بالآخرہ، احباب گرامی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے جتنے بھی ارکان گنوائے ہیں، ان میں سب سے بنیادی رکن وہ ایمان بالآخرہ ہے. جب ایک بندے کو آخرت پر ایمان اس کا نہیں ہوگا، جب ایک بندہ اسے قیامت کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زندگی کا حساب کتاب دینے کا اس کے اندر ڈر نہیں ہوگا، خشیت نہیں ہوگی، تو ایسا بندہ پھر اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان نہیں رکھتا، اسے اللہ کی کتابوں کا بھی احساس نہیں ہوتا. جس بندے کے دل کے اندر احساس جواب دہی پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے قیامت کے دن کھڑے ہو کر اللہ کو حساب دینا ہے، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَا، اپنی عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے کہ کہاں فنا کر کے آئے ہو، کہاں تباہ و برباد کر کے آئے ہو. جس بندے کے دل کے اندر احساس جواب دہی پیدا ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر اللہ کی ہدایت کے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے. ایمان بالآخرہ متزلزل ہو جائے، ایمان بالآخرہ کمزور ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینے کا معاملہ انسان کے دل کے اندر کمزور ہو جائے، وہ انسان پھر اللہ کی ہدایت کے راستے سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو احباب گرامی، اگر ہم ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایمان بالآخرہ کے اوپر بڑا ثابت قدم رہنا پڑے گا. یقین مانیے، آخرت پر ایمان اگر انسان کے دل کے اندر اچھی طرح راسخ ہو جائے، اچھی طرح انسان کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے، انسان کی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے اندر بسر ہونا شروع ہو جاتا ہے.